سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات اور نبی علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ قرآن پاک کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، یأمرون بالمعروف، اچھے کام کرنے کا حکم دے، وینہون عن المنکر، برے کاموں سے روکے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیک کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اور تیسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ بھائی میں تو مسلمان ہوں۔ پھر فرمایا، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ہماری زبان میں آگ اور پانی برابر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، کوئی آپ سے برائی کرتا ہے نا، جھگڑا کرتا ہے، فساد کرتا ہے، برا رویہ اختیار کرتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، میں رب کہتا ہے کہ اسے اچھے طریقے سے جواب دو۔ برائی کا جواب برائی سے دینا کمال تھوڑی ہے، برائی کا جواب اچھائی سے دینا یہ کمال ہے، برائی کا جواب برائی سے دینا یہ تو ہر بندہ کرتا ہے، ظرف والا تو وہ ہوتا ہے جو برائی کا جواب اچھائی سے دے، ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ لیکن شریعت کا مزاج کیا ہے؟ فرمایا، ادفع باللتی ہی احسن، جو تم سے برا کرتا ہے نا، تم اچھائی سے اس کو جواب دو۔ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ہوگا یہ کہ جب تم اس کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے تو تم دونوں کے درمیان جو عداوت ہے نا، جو دشمنی ہے، جو نفرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ دلی محبتوں میں بدل دیں، جگری دوست بنا دیں گے تمہارا۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، یہ قرآنی آیات کا مفہوم ہے۔ حدیث مبارکہ جو پڑھی گئی، حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جب کوئی آدمی کسی برے کام کو ہوتا ہوا دیکھے تو اسے اپنے زور بازو سے روکے۔ برا کام ہو رہا ہے، زور بازو سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانه، زور بازو سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، کمزور ہے، زبان سے برا کہے، کام برا ہے، روکنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے، حمایت نہیں کرتا میں، برا کام ہے۔ فإن لم يستطع فبقلبه، زبان سے روکنے بھی طاقت نہیں رکھتا، قوت نہیں رکھتا، تو پھر دل میں اسے برا سمجھے۔ یہ نہیں ہے کہ دیکھا ہے اور رخ ہی پھیر دیا، اچھا ہے برا ہے ہمارا کیا کام، کرنے دو، دل سے برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ دل سے برا سمجھنا ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، اس سے نیچے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کسی کے سامنے برا کام ہو رہا ہے اور اس کی کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی، نہ اس کو کوئی پرواہ ہے، وہ اپنے ایمان کا ٹیسٹ کرائے لیبارٹری میں، اس کے اندر ایمان پایا بھی جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا۔ اس لیے کہ جس مومن کے سامنے کوئی برا کام ہو رہا ہو، خلاف شریعت کام ہو رہا ہو، وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے برا کہتا ہے، زبان سے برا کہنے کی طاقت نہ ہو تو دل میں برا سمجھتا ہے، جس کے اندر یہ سب کچھ نہیں، لگتا ہے اس کے اندر ایمان ہی نہیں۔ ایک بات کہہ کر آگے چلتا ہوں، آج ہمارا عمومی
معاشرے میں مزاج پتہ ہے کیا بن گیا ہے؟ ہمارا بچہ کوئی برا کام کرے نا، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کو اس برے کام سے روک سکیں۔ غور کیجئے گا، ہماری بزدلی، ہماری پستی، معاشرے کی بدحالی، ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، ہماری بیٹی کوئی برا کام کرے نا، گھر والی کوئی برا کام کرے، ہم زبان سے انہیں روک نہیں سکتے۔ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں جن کی چلتی ہے، بلکہ ان کے گھر والے بچے ہی اچھے ہیں، برا کام کرتے ہی نہیں، لیکن معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ ہم منع نہیں کر سکتے، منع کرنا تو دور کی بات، زبان سے برا بھی نہیں کہہ سکتے، پکڑ کے مار نہ دیں، گھر سے ہی نہ نکال دیں، لڑنے نہ لگ جائیں، اس کو بھی چھوڑیے۔ کچھ تو ایسے نکمے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، بڑے فخر سے اپنی جوان بچی کو، گھر والی کو بے پردگی کی حالت میں ساتھ گھما رہے ہوتے ہیں، دل میں برا بھی نہیں سمجھتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کے اس نچلے درجے سے بھی نیچے اترا ہوا شخص ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی آیات ہم سب مسلمانوں کو ایک بہت اہم بات کی طرف متوجہ کر رہی ہیں، اور اس اہم بات کا خلاصہ 2 الفاظ میں یہ ہے کہ صرف ہمارا نیک بن جانا کافی نہیں ہے، یہ دین محمدیہ کا مزاج ہے۔ بندہ خود نیک ہو گیا، ٹھیک ہے، ہو گیا، لیکن خود نیک ہو جانا کافی نہیں ہے۔ جتنی باتیں دین کی اس نے سیکھی ہیں نا، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا اس پر لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں خود نیک ہو گیا، باقی دنیا تباہ ہو رہی ہے، میرا گھر تباہ ہو رہا ہے، میرے بچے تباہ ہو رہے ہیں، ہونے دو، میں تو نیک ہوں نا، مجھے تو سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ دین محمدیہ یہ مزاج اپنے ماننے والوں کو نہیں سکھاتا، نہ قبول کرتا ہے۔ علامہ بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ فلاں بستی کو اٹھاؤ اور واپس زمین پر پٹخ دو، نافرمانیاں بہت بڑھ چکی ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے اللہ، اس میں تو وہ فلاں آپ کا بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے، ولی آدمی ہے، اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، اس کا کیا کریں؟ اس آبادی میں تو وہ بھی ہے۔ سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل جاؤ پوری بستی کو اٹھاؤ اور اسی پر اٹھا کر پٹخ دو، اسی پر اٹھا کر پٹخ دو کہ پورا معاشرہ میری نافرمانی کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے اور اس کے ماتھے پر سلوٹ بھی نہیں آ رہی، یہ کسی چیز کو برا سمجھ ہی نہیں رہا، یہ معاشرے کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش ہی نہیں کر رہا، صرف اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلایا ہوا، پورا کا پورا علاقہ اٹھاؤ، پوری قوم اٹھاؤ اور اسی پر لا کر پٹخ دو۔ میرے مسلمان دوستو، اگر ہم دل کے کانوں سے صرف اس حدیث مبارکہ کو سن لینا تو پھر ہم یہاں نہ بیٹھیں، پھر تو جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں ہم ان چیزوں کو لے کر، دین کی ان باتوں کو لے کر دنیا کے کونے کونے تک جانے کا سوچیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جو لوگ اب تک دین پر عمل پیرا نہیں ہوئے، جنہیں کلمہ تک معلوم نہیں، جنہیں یہی معلوم نہیں کہ ہمارا دین ہے کیا، ہمارے نبی کون ہے، نماز کیا چیز ہے، مسجد کیا ہوتی ہے، تو میرے مسلمان دوستو، کیا انہیں دین پر عمل کرنے کا حق نہیں ہے؟ تو کون پہنچائے گا؟ آپ اگر دین کے عمومی مزاج پر غور کریں نا، دین کا عمومی مزاج دعوت کا ہے، سب سے پہلا کام دعوت ہے، پھر حکم ہے، پہلے نماز ہے یا پہلے اذان ہے؟ پہلے اذان ہے، پھر اور یہ اذان کیا ہے؟ اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے، دن میں 5 مرتبہ مؤذن دعوت دیتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز۔ اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم رب ہذہ دعوہ، رب ہذہ دعوہ، تو اذان کیا ہوئی؟ دعوت۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کا مزاج بھی یہی ہے۔ دعوت کیا ہے؟ سیکھنا، دین کی باتوں کو سیکھنا۔ تبلیغ کیا ہے؟ جو سیکھ لیا ہے اسے لوگوں کو سکھانا، بس۔ کوئی دعوت و تبلیغ کے سینگ تھوڑی ہیں، اور دعوت و تبلیغ صرف داڑھی پگڑی ٹوپی والے کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ٹھیکہ دار ہے۔ جس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا نا، تو اس
کے ذمے یہ بات لازم ہو گئی کہ اب جو باتیں دین کی آپ سیکھو گے وہی باتیں آپ نے دین کی دوسروں کو سکھانی. یہ دعوت و تبلیغ ہے. اب اذان کو سمجھیے. اذان کے اندر 6 پیغام ہیں. 6 پیغام ہیں اذان کے اندر. ہم روزانہ دن میں 5 مرتبہ اذان سنتے ہیں. 5 مرتبہ تو اذان دی جاتی ہے, ہم تو سینکڑوں مرتبہ سنتے ہیں. بیک وقت پورے علاقے کی مسجدوں سے اذان کی آوازیں آتی ہیں. لیکن کبھی سوچا یہ اذان ہے کیا؟ اذان میں 6 پیغام ہیں. 6 پیغام. اگر یہ 6 پیغام ہی ہم لے کر اپنی زندگی کو بنانے لگ جائیں نا تو ہماری زندگی بن جائے گی, اور ساری دنیا کے انسان مسلمان مل کر ان 6 پیغاموں پر عمل کرنے والے بن جائیں, یہ دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا. وہ 6 پیغام ہیں کیا؟ سب سے پہلا پیغام اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. پہلا پیغام اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. یہ پیغام ہمارے دل کے نقشوں پر نقش ہو جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اور کہتے ہیں نا جی یہ بڑا صاحب ہے, یہ چھوٹا صاحب ہے, یہ بڑا استاجی ہے, یہ چھوٹا استاجی ہے, یہ بڑا کاریگر ہے, یہ چھوٹا کاریگر ہے. یہ سب دھوکہ ہے. بڑا صرف اللہ ہے. یہ سب دھوکہ ہے. یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اللہ کی ذات جب کچھ نہیں تھا تب بھی تھی, جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی ہوگی. تو اللہ کی ذات بڑی ہوئی ہے, یہ دنیا کے نقشے چھوٹے موٹے یہ بڑے ہوئے. ذات اللہ کی بڑی ہوئی نا. پہلا پیغام ہے یہ اذان کا کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. دوسرا پیغام اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور صرف معبود نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی حفاظت کرنے والا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی مشکلات کو ختم کرنے والا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی آسانیاں پیدا کرنے والا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی صبح کرنے والا نہیں, کوئی رات کرنے والا نہیں, کوئی سورج نکالنے والا نہیں, کوئی چاند غروب کرنے والا نہیں. یہ سارا کا سارا جو نظام چل رہا ہے یہ صرف ایک اللہ کی وجہ سے چل رہا ہے. صرف ایک اللہ کے حکم پر چل رہا ہے. صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں. ساری کی ساری کائنات اس اللہ کی محتاج ہے. یہ اس اذان کا دوسرا پیغام ہے. زبان سے کہنا آسان ہے, دل پر نقش کرنا ہے, اور امیدوں کے سارے کنگن, سارے کے سارے جوڑ وہ اللہ سے وابستہ کرنے. ہماری اولاد نہیں, سب سے پہلی نگاہ رب پر جانی چاہیے. جانی رب پر چاہیے. اولاد دینے والی ذات کون سی ہے؟ میاں بیوی کا مل جانا تو اسباب میں سے ایک سبب ہے. سبب ہم نے اختیار کر لیا, اولاد تمہیں رب دے گا. میرا رب تو شادی کا, میاں بیوی کے ملنے کا ہی محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بغیر شادی کے بچہ نہیں دیا, آدم علیہ السلام کو نہیں دیا, آدم علیہ السلام کو بغیر کسی انسان کے پیدا نہیں کیا. تو وہ رب کی ذات ہے, سب کچھ کرنے والی وہ ہے. یہ دوسرا پیغام ہے اذان کا. پہلا پیغام اللہ کی ذات سب سے بڑی. دوسرا پیغام اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں, کوئی معبود نہیں. تیسرا پیغام اشہد ان محمد الرسول اللہ. اللہ تک پہنچنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے. آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی ذات تک پہنچ جائیں, یہ تیسرا پیغام ہے اذان کا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے. ہمارا ہر کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ہر کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پر ہوگا تو ہم اللہ کی ذات تک پہنچیں گے. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر ہم شیطان تک پہنچ جائیں گے. یا تو رحمان ہے یا تو شیطان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقے بتلائے, ہمارا ظاہر بھی حضور کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو, ہمارا باطن بھی حضور کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو, ہمارا گھر کا ماحول حضور کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو, ہمارا کاروبار حضور کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو, ہمارا معاشرتی لین دین ماحول معاملات ملنا جلنا رشتہ داری شادی بیاہ جنازہ سب کچھ
یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق دین کا ہر شعبہ ہمارے ہر شعبے کے اندر زندہ ہو جائے گا، ہم اللہ کی ذات تک پہنچ جائیں گے۔ اذان کا تیسرا پیغام ہم کو حاصل ہو جائے گا، یہ تیسرا پیغام ہے۔ اور اذان کا چوتھا پیغام حی علی الصلاۃ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کے اندر سب سے پہلا حکم نماز کا ہے، سب سے پہلا حکم نماز کا ہے۔ ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ اذان کا چوتھا پیغام ہے کہ نماز کی طرف آ جاؤ۔ طواف ہے نا، طواف کبھی نہیں رکتا، نہ دن میں نہ رات میں، نہ گرمی میں نہ سردی میں، نہ بارش میں نہ دھوپ میں، ہر وقت چل رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی اقامت شروع ہوئی سب کے سب رک جائیں گے، جہاں ہیں وہیں کھڑے ہو جائیں گے۔ طواف رک گیا، نماز کے لیے ختم، خلاص۔ طواف کے وقت، طواف سے بڑی کوئی عبادت ہے؟ سب سے بڑی عبادت وہاں وہی ہو رہی ہے۔ لیکن جب اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا، طواف بھی۔ بھینس کالونی میں اذان ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہے، باہر دکاندار دکان پر کھڑا ہے اور سامان بیچ رہا ہے، طواف سے بڑی عبادت کر رہا ہے۔ ادھر نماز کھڑی ہے، ادھر دکاندار دکان پر بیٹھ کر کاروبار کر رہا ہے، طواف سے بڑی عبادت کر رہا ہے۔ تنقید نہیں کر رہا، یوں نہ سمجھیے کہ تنقید کر رہا ہے، نہیں، سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم کامیابی کے لیے دنیا کا ہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ارے دن میں 5 مرتبہ مؤذن ہمیں کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ تو میرے مسلمان دوستو، جس نماز کے لیے طواف رک سکتا ہے، اس نماز کے لیے ہماری دکان کا شٹر بند نہیں ہو سکتا، اس نماز کے لیے ہماری گاڑیوں کے پہیے جام نہیں ہو سکتے، ہماری ڈرائیوری رک نہیں سکتی۔ رزق دینے کی ذات، روزی کا ذمہ کیا وہ گاہک کے پاس ہے، کیا وہ مالک کے پاس ہے، یا وہ اللہ کے پاس ہے؟ میرے رب کا حکم ہے کہ آ کر نماز پڑھو، جماعت کھڑی ہے اور ہم کھڑے ہیں دکان پر دکانداری کرنے کے لیے، مسجد کے پڑوس میں۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ بہت غلط پیغام ہماری طرف سے جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ غیر مسلم جو ہیں وہ ہمارے باہر کا سارا معاملات دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں۔ ایک چیز ہے جو ان کی نظروں سے اوجھل ہے، وہ ہے نماز۔ مسجد میں تو نہیں آتے نا، مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ کیا ہے؟ نماز۔ جب ہماری مسجدیں ان نمازیوں سے مکمل بھر جائیں گی تو یاد رکھیے گا اس روئے زمین پر کوئی کافر رہے گا ہی نہیں۔ ہماری مسجدیں خالی ہیں تبھی تو کافر دندناتے پھر رہے ہیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ چوتھا پیغام ہے اذان کا کہ ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں، ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ 5واں پیغام حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم میں سے کون ہے جو کامیاب ہونا نہیں چاہتا؟ سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ جب ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی کی طرف مؤذن بلا رہا ہے، اذان کے ذریعے سے بلا رہا ہے۔ اور یہ اذان کے بول کسی انسان کے بول نہیں ہے، تو جنت سے آئے ہیں، یہ تو جنت کا پیغام ہے۔ اذان کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ایک صحابی نے خواب دیکھا، جبرائیل امین نے سکھلائے۔ جبرائیل امین نے کہاں سے سکھلائے؟ یا کسی انسان کے بول ہیں؟ یہ جنت کے بول ہیں۔ جنت کے بول میں کامیابی کی ضمانت دی جا رہی ہے اور ہم کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں دکان میں۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، اذان کا یہ 5واں پیغام سمجھ میں آ جائے۔ اور اذان کا 6واں پیغام ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ آج اتنی طویل راتیں ہیں کہ اگر ان راتوں میں سویا جائے نا، سو کے بندہ تھک جاتا ہے۔ چلو عام دنوں میں فجر کی نماز میں مسجدیں خالی ہوتی ہیں، ہونی نہیں چاہیے، آج کل بھی خالی ہیں، تو پھر تو ہمارے ضمیر پر چوٹ نہیں پڑتی، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو میرے مسلمان دوستو، یہ اذان کے 6 پیغام ہیں، یہ اذان کے 6 پیغام ہیں۔ اور اذان دعوت ہے، نماز حکم ہے، پتہ چلا حکم سے پہلے دعوت ہے۔ اور جب تک یہ دعوت کا پیغام چلتا رہے گا تب تک دنیا کے اندر جو ہے نا دین کا نام روشن رہے گا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اس کو کہاں مصلی پر کھڑا کرتے ہیں، آجا بچہ نماز پڑھ۔ یہ سب سے پہلے اس کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے، سب سے پہلے اسے سکھلایا جاتا ہے بیٹا دعوت کیا ہے۔ یہ مسلمان کا مزاج ہے۔ آج مسلمان نے اس مزاج کو چھوڑ دیا ہے اور ایک مخصوص لوگوں کے حوالے کر دے، یہ ان کا کام ہے، اور جہاں یہ نظر آئے وہاں تم نظر نہیں آنا، جس گلی میں نظر آئے یہ لوگ آ رہے
وہاں سے بھاگ جانا۔ تو میرے مسلمان دوستو، جب تک ہمارا یہ مزاج بدلے گا نہیں، دعوت والا مزاج ہماری زندگیوں میں آئے گا نہیں، جب اس دعوت والے پیغام کو لے کر چلیں گے نہیں، تو میرے مسلمان دوستو، یہ دین آج رفتہ رفتہ ہماری نسلوں سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری نسلیں دنیا داری گمراہی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ جب ہم اس دعوت والے کام کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ یہ دین دوبارہ سے ہماری طرف آ جائے گا۔ اسی سلسلے میں 25 دسمبر 2025 کو اگلے آنے والی جمعرات کو کراچی کی سطح پر ایک تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے۔ اس اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ اس اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ بڑے بزرگ آئیں گے، وہ اس کام کو کرنے کا طریقہ سکھلائیں گے، اس کام کو کرنے کا طریقہ سکھلائیں گے۔ وہ طریقہ سکھلائیں گے، طریقہ سیکھنے کے بعد پھر واپس گھر نہیں آنا، طریقہ سیکھنے کے بعد اس دین کے کام کو لے کر دنیا میں نکل جانا ہے۔ جو طریقہ سیکھا ہے اسے سکھلانا ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، تو اس اجتماع کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بھئی جو تیار ہے نماز کے بعد اپنے نام امیر صاحب کے پاس لکھوا لیں، اور صرف اجتماع میں جانے کے لیے نام نہ لکھوائیں، نام لکھوائیں۔ انشاءاللہ اس اجتماع سے ہم نکلیں گے، اللہ کے راستے میں نکل کر انشاءاللہ اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی ذمہ داری ادا کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔